4 دوست تھے، اپنے اسکول میں پڑھتے تھے. 4 دوست تھے پر چاروں اپنے اوپر جان چھڑکتے تھے. اتنی ان لوگوں میں دوستی گہری تھی کہ ان کی دوستی کی کوئی مثال نہیں تھی. تو 2 دوست اتنے گہرے تھے کہ رات کے 10 11 12 بجے تک بھی اپنے دونوں ساتھ رہتے تھے. بس وہ کہتے تھے کہ ہمارا جسم دور ہے اور ہم ایک ہی ہیں. تو جو 2 دوست تھے نا، ان چاروں میں سے ان 2 دوستوں میں سے ایک دوست کو پتہ تھا کہ یہ میری دوست ہے. لڑکی کے چکر میں تھا. دوسرا لڑکا، اس کو پتہ تھا کہ یہ میرا دوست اسی لڑکی سے محبت کرتا ہے. اور وہ جو اس کا دوست تھا، اتنا بھی اس کو یہ سب کچھ پتہ تھا. اس کو وہ یہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر یہ کچھ نہیں، کیونکہ محبت کا کوئی مثال نہیں ہوتی. محبت تو محبت ہی ہوتی ہے. تو جب اس کو پتہ بھی تھا کہ محبت کرتا ہے، تو لوگوں میں یہ پتہ چل گیا کہ یہ 2 دوست اتنے گہرے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے. اگر یہ ان لوگوں کی دوستی ٹوٹی نا تو پھر ابھی تو کبھی بھی ان دونوں دوستوں کی جو دوستی ہے ٹوٹنے والی ہے نہیں. پورے شہر میں ان لوگوں کے میں پتہ چل گیا. جیسے اس کے آس پاس کے گھروں میں اور دوسرے دوست کے گھروں میں پتہ چل گیا کہ ان دونوں دوستوں کی بڑی دوستی گہری ہے. اور دونوں دوست کھانا بھی کھاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور الگ کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں. اسکول سے واپسی آ کر بھی پھر بھی کھیلتے بھی ساتھ ہیں اور جو مستیاں جو بھی کرتے ہیں تو ساتھ ہی کرتے ہیں. تو جو دوسرا دوست تھا تو اس کی دوست کو پتہ تھا کہ اس کا یہ بھی دوست ہے. اور یہ 4 دوست ہیں. 4 میں سے 2 دوست اتنے گہرے ہیں. جو 2 دوست گہرے تھے تو ان میں سے ایک نے محبت لڑکی سے کی ہوئی تھی. تو کچھ لڑکیاں آ کے جس لڑکی سے جو محبت کرتا تھا اس لڑکی کو آ کے کہتی ہیں کہ ان 2 دوستوں کی اتنی محبت اور اتنی دوستی گہری ہے کہ کبھی ٹوٹے گی نہیں. عورت تو عورت ہی ہوتی ہے نا. تو اس لڑکی نے کہا، کیا کہا آپ لوگوں نے؟ میں نے صحیح نہیں سنا. تو اس کی جو سہیلیاں تھیں اس کو کہنے لگی کہ یہ 2 دوست ٹوٹنے والے نہیں ہیں. تو اس لڑکی نے کہا، شرط لگا میں دونوں دوستوں کو الگ کر دیا تو وہ لڑکیاں کہنے لگی، ہاں تم سے نہیں ہو پائے گا اور تم ابھی بچی ہو. وہ کہنے لگی کہ شرط لگاؤ، اگر یہ 2 دوست جدا ہو گئے تو میں جیت جاؤں گی، اگر نہیں جدا ہوئے تو میں ہار جاؤں گی. تو لڑکیاں سوچ کے کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، شرط لگ گئی. کیسے جدا کرو گے ان دونوں دوستوں کو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا کام ہے، اس میں آپ ٹانگ نہ لڑائیں. چلو ٹھیک. وہ دوست اسکول جاتے تھے اور اسکول سے واپسی بھی آتے تھے. ایسے ہی اس لڑکی نے چال چلی جو 2 دوست تھے نا، دوستوں جس لڑکے سے محبت کرتی تھی اس سے رابطہ کم کیا اور جو اس کا دوست تھا اس سے رابطہ رکھنا شروع کر دیا. اس کو پیغام بھیجنا شروع کر دیا، اس کو خط لکھنا شروع کر دیا اور اس کو کہنے لگی کہ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی. اس نے کہا کہ میرا دوست ہے، تم سے محبت کرتا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. لڑکی نے کہا، نہیں، اگر تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، نہیں تو میں ورنہ اپنی جان دے دوں گی. تو اس نے کہا، لڑکے نے کہا کہ تو اپنی جان نہ دو، میں سوچتا ہوں. سوچ کے اس نے کیا کیا، اپنے دوست کو دھوکہ دے دیا. اپنے دوست کو دھوکہ کیسے دیا؟ ایسے ہی دیا کہ وہ اس لڑکی سے چکر چلانا شروع کر دیا. اس نے ان کا چکر چل رہا تھا تو پھر اس نے کیا کیا کہ جو اس کا دوسرا دوست تھا جو اس سے لڑکی سے پہلے محبت کرتا تھا، اس نے کہا کہ یار میرا دوست مجھ سے قریبی آہستہ آہستہ میرے ہاتھوں میں سے نکلتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے. تو اس کو لوگ کہنے لگے کہ دوست اس کے یا اس کے جو دوست تھے اس کو کہنے لگے کہ یہ تیرا دوست کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو وہ ہے. تو اس نے کہا، نہیں یار، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اور میرا دوست اس سے محبت کرے.
تو اس نے کہا بھائی ایسا ہی ہے۔ تو اس دوست نے کہا جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا تب تک میں کوئی یقین نہیں کروں گا کہ وہ لڑکی کے ساتھ ہی ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے اور اس نے اپنے دوست کو اپنے دوست کے گھر گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کے گھر ہی جاتا ہوں، دیکھتا ہوں وہاں ہے یا نہیں ہے۔ اور اس لڑکی کے جو گھر والے تھے وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو اس کے ساتھ اپنا میرے خیال اس کے ساتھ کوئی اپنا ہی تھا۔ تو اس کے پاس یہ جو اس کا دوست تھا بیٹھا ہوا تھا، اس کو بلایا۔ اس نے کہا وہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو اس لڑکی کو بولنے لگا تم تو آ جاؤ۔ وہ کہنے لگی میں تم سے محبت نہیں کرتی ہوں اور تم چلے جاؤ۔ تو اس نے جب لڑکی نے کہا تم چلے جاؤ تو اس لڑکی کے سامنے وہ چلا تو گیا، پر وہ اپنے گھر یا اپنے دوستوں کے پاس نہیں گیا۔ وہ اس کی نظروں سے چلا گیا اور اس نے انتظار کیا، دیکھتا ہوں کہ آج کیا ہوتا ہے۔ آیا وقت اسی ٹائم تو جس ٹائم اس کا دوست اس لڑکی کے گھر سے نکل کے اور اس کے گھر کے سامنے اس لڑکی دروازے کے سامنے اس لڑکی کو جھپی ڈالنا اور اس کو گلے لگانا ایک ہی کہتے ہیں۔ اس کو گلے لگایا تو اس کے دوست کی دل ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا یار کیا میرے سے کمی ہو گئی تھی محبت میں میرے دوست، ایک لڑکی کی خاطر تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو کچھ دن گزرے تو اس دوست نے اپنے دوست سے بات کرنا ختم کر دیا، بالکل کوئی تعلقات، کوئی بھی اس نے اپنی کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ اس دوست سے شیئر کرے۔ اسکول میں بیٹھتا تو اکیلا بیٹھتا، اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اور وہ اپنے بھی طرف سے ٹوٹ تو گیا تھا پر وہ کسی نقصان میں نہیں گیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کیا۔ تو اس دوست نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں کیوں نہ میں اس کو چھوڑ ہی دوں، دوست اپنے کو، اس کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف وہ چلنے لگا۔ تو کچھ ہی دنوں میں وہ لڑکی جو تھی وہ لڑکی اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تو ان لوگوں کا تعلقات ختم ہو گیا تو پھر وہ جو اس کا دوست تھا وہ اسکول آنا چھوڑ گیا، اس نے پڑھنا ختم کر دیا، اور وہ کہنے لگا کہ میری زندگی تھی اور یہ وہ جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں یار، وہ اس طرح کی وہ باتیں کرنا شروع کر دی اس نے۔ تو کچھ دن ہی گزرے کہ تو اس کی امی نے کہا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں، اتنے مہینے گزر گئے ہیں، کبھی تیرا دوست تیرے دروازے پہ نہیں آیا، ایسی کیا کر دیا ہے کہ تمہارا دوست تمہارے پاس نہیں آ رہا۔ اس نے کہا بس میرے سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی مجھے معافی نہیں مل سکتی، اور میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے ساتھ وہ قابل معافی نہیں ہے، اور وہ مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے وہ میرے پاس نہیں آتا۔ وہ اپنے گھر میں ہی رہتا، اپنے گھر میں ہی کھاتا، اپنے گھر میں ہی پیتا، گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا۔ اس کے گھر والے پریشان کہ ہم اس کا کیا کریں، اس کے اسکول کو اس نے اسکول چھوڑ دیا، اور اس کے اینڈ ٹائم پہ پیپر ہیں، پیپروں پہ بھی نہیں جا رہا ہے، پھر اس کو کیسے منائیں ہم۔ تو اس کی امی نکلی ادھر سے اپنے دوسرے دوست کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی کہ خدا کے واسطے تم ہی اس کو معاف کر دو، اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو تم معاف کر دو، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ میرے بچے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اس کو کہو وہ اسکول جائے اور پیپر دے۔ تو وہ اس کا دوست غصے میں تو تھا، پر جب اس کی امی آئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگا کہ تم اس کی امی نہیں ہو، میری امی بھی ہو، میں نے زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، زندگی کے 4-5 سال آپ لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں، آپ لوگوں کا نمک کھایا ہے، میرا اتنا تو حق ہے کہ آپ آئی ہیں تو میں چلتا ہوں۔ وہ گیا اپنے دوست کو اس نے سمجھایا کمرے میں بیٹھ کے، یار جو کچھ ہوا سو ہو گیا، آگے اپنے آپ کو سنبھال لو اور چھوڑ دو یار، میں نے کبھی بھی ذکر کیا ہے اس کا تیرے ساتھ؟ تو اس کا دوست کہنے لگا یار تم نے تو نہیں کیا، پر جو میں نے کیا تو وہ قابل معافی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یار ایسا نہیں ہوا کہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہے اور بار بار نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں، جو ہوا سو ہوا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اب تم تیاری کرو، تم اسکول جاؤ گے اور میرے ساتھ جاؤ گے کل سے۔ وہ کہنے لگا نہیں یار میں تیرے ساتھ چل بھی نہیں سکتا، میں نظریں نہیں ملا سکتا، میں اتنا جیٹ انسان تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں نے تیری محبت تیرے سے چھین لی، اور میں تمہارا دوست تھا اور کوئی بھی نہیں تھا، اور ہر بات کا مجھے تیرا پتہ تھا کہ تم کیا کھاتے ہو، کیا پیتی ہو، کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے۔
ایگزیکٹلی ہر چیز کا اسے پتہ تھا، تو اس نے کہا کہ بس یار جو ہوا سو ہوا۔ تو اس کہانی سے یہی مطلب آتا ہے کہ جو دوست گہرے ہی ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی جو دشمن ہوتے ہیں، دشمن سے تو بندہ ہر وقت الرٹ ہی رہتا ہے، کہتا ہے یار یہ میرا دشمن ہے اور یہ کبھی بھی مجھ پہ وار کر دے گا، اس کو موقع ملے گا تو یہ مجھے کبھی بھی میرے اوپر وار کر دے گا، اور میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ بندے کو جس سے بچنا چاہیے وہ اس سے بچتا نہیں ہے، اور جس سے بچنا نہیں چاہیے اس سے بچ جاتا ہے۔ تو اکثر زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جو انسان کو سبق سکھا کے جاتے ہیں۔ تو کچھ ہی ایسے لمحے ہیں جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور انسان کو سمجھدار بنا کے لے کے جاتے ہیں۔ تو میں اس پہ اتنا ہی کہوں گا کہ دوستی نبھا نہ سکے تو اسی کو دوستی میں دھوکہ نہ دیا کریں، کیونکہ یہ جو دھوکے میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ کسی کے قابل نہیں رہتے اور کسی پہ اعتبار کرتے بھی نہیں ہیں۔ تو ان دو دوستوں کی کہانی سے مراد یہی ہے کہ وہ دوست تو تھے ہی صحیح، پر اس لڑکی نے جو چال چلی تو اس لڑکی نے وہ تو بازی پلٹ ہی دی۔ نہ اس لڑکی کو وہ لڑکا حاصل ہوا جس سے محبت کرتی تھی پہلے، نہ پھر میں جس سے محبت دوست اس کے دوسرے دوست سے محبت کی نہ وہ حاصل ہوا، اور وہ اس لڑکی کی اس طرح شادی ہو گئی کہ وہ ابھی تک زندگی بھر تک وہ اپنے آپ میں گھٹ گھٹ کے رو کے زندگی گزار رہی ہوگی کہ اس نے کیا کر دیا اور کیا نہیں کیا۔ کہ میں یہی کہوں گا کہ جو دشمن ہے اس سے الرٹ تو بندہ رہتا ہے، پر جو اپنے ساتھ ہوتے ہیں نا کبھی وہ نہ دشمن بنے۔ تو کوشش کیا کریں ایسے لوگوں سے باز آ جائیں، اور ایسے لوگوں سے راستہ اپنا چینج ہی کر لیں۔ جب دیکھیں وہ راستہ اپنا تھوڑا چینج کر رہا ہے تو اس کو بولو بھائی تم وہاں آئیے ہم وہاں، تمہارا راستہ یہ ہے تو میرا راستہ یہ ہے۔ جب دوستی میں دھوکہ ملے نا، دھوکے ملنے سے پہلے ہی بندہ راستہ الگ کر لے تو اچھا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، سلام محبت، زخمی دل میں خوش آمدید۔